السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بس میں نے کہا چلو آپ کو ذرا آج اپنی شکل بھی دکھا دوں، امید ہے کچھ لوگ پہچانیں گے۔ سوچتے ہوں گے یار کیا وہاں جا کے بوڑھا ہو گیا، لیکن یار دل تو جوان ہے، ابھی حوصلے ہارے نہیں ہیں، بس حالات کا تقاضا ہے، جو مصائب یا مشکلات آتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دور بھی کرتا ہے۔ اس پردیس میں اپنا وطن یاد آتا ہے، میں نے سوچا چلو یہ شالیمار باغ کی طرح ہی تھوڑا سا ملتا جلتا ہے، تو اس میں آؤں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا محسوس کروں کہ میں شالیمار باغ میں ہوں یا سونامرگ میں ہوں، گلمرگ میں ہوں، پہلگام میں ہوں، ڈگون میں ہوں، داچی گام میں ہوں۔ لیکن وہ لمحات زندگی کے جو کٹھے گزارے ہوتے ہیں پیار و محبت کے ساتھ، ہنستے کھیلتے خوشی کے ساتھ، نہ کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہ لڑائی، تو وہ دن یاد تو آتے ہیں، لیکن پھر ایک زمانہ آتا ہے انسان کی زندگی میں، تبدیلی آتی ہے، سوچ و فکر میں تبدیلی آتی ہے، حالات میں تبدیلی آتی ہے، موسموں میں تبدیلی آتی ہے، زمانے میں تغیر ہوتا ہے، تو پھر انسان چونکہ اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام ہے، اس کی مرضی پر ہی وہ چلتا ہے، تو اس کی مرضی تھی کہ وہاں سے 7 سمندر پار یہاں لا ڈالا مجھے، اور یہاں پہ ٹوٹلی بالکل مختلف دنیا ہماری اس دنیا سے، اور قانون ہے، صفائی ہے، ہر چیز جو ہے اسٹیبلشڈ ہے۔ کشمیری میں کہتا ہے آپ ترنس شن مگر، یعنی یہاں پہ سسٹم ہے، کہیں کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ٹرین کی ٹکٹ آپ کے پاس ہو، تو جب تک آپ ٹکٹ اس میں نہ ڈالیں یا ٹچ کریں وہ گیٹ کھلے گا نہیں۔ بس پہ ٹکٹ ہوگی تو آپ اندر داخل ہوں گے، جو اس پہ ٹچ کریں گے، اس میں اگر پیسے ہوں گے تو وہ گرین دکھائے گا، ورنہ ریڈ دکھائے گا، ریڈ ہوا تو آپ کو واپس اترنا ہے۔ تو یہاں پہ ہر چیز میں اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اس مرضی سے اللہ نے یہاں لایا اپنی مرضی سے، کہ یہاں پہ بھی دانا پانی لکھا تھا، ہاں ایک کام کرنے تھے، اچھے کام کرنے تھے، اللہ نے اچھے کام کروائے، جو غلط کام ہوئے ہوں اللہ معاف کرے، دل سے توبہ کرتے ہیں۔ تو بس یہی ہے کہ وہ کچھ ایسے دکھی گانے ہیں، لیکن میں بولنا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ بولنے سے ہی وہ کون آ جاتا ہے، لیکن اتنا ہے کہ لکھا پردیس قسمت میں وطن کو یاد کیا کرنا، جہاں بے درد حاکم ہو وہاں فریاد کیا کرنا۔ اگر دنیا چمن ہوتی تو ویرانے کہاں جاتے، اگر دنیا چمن ہوتی تو ویرانے کہاں جاتے، اگر ہوتے سبھی اپنے تو بیگانے کہاں جاتے۔ ہے نا صحیح بات، شاعر نے بڑی سچی بات کہی ہے۔ تو ہمارے بزرگ اللہ بخشے ہمیشہ گنگناتے تھے، دلا غافل نہ ہو ایک دم کہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، ہوئے گا ایک دن مردہ کیڑے میں جو کھانا ہے، محلہ اونچیاں والے تیرا گورے ٹھکانا ہے، تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے۔ تو عمل جو ہے بڑی چیز ہے، کہ اس مقصد کے لیے انسان کو اللہ نے پیدا کیا، مٹی کا بنا کے مٹی پہ اتارا، اور پھر مٹی سے ہی آگے گزرنا ہے۔ تو اگر آپ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہو، یعنی ٹکٹ ہو، تو ہم اپنے مستقل گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، یعنی جنت میں جہاں سے نکالا گیا ہے۔ خدا نہ خواستہ ٹکٹ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نہ ہو
تو پھر جہنم میں ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں موت نہیں آئے گی۔ تو یہ چند دن کی زندگی ہے، چھوٹی سی دنیا ہے، یعنی دنیا کا یہ حال ہے کہ بتاؤں میں سائز اس کا کہ اس کے بعد جو سورج ہے نا، یہ سینکڑوں جو زمینیں سورج میں ڈالی جائیں، سورج پھر بھی خالی ہے، اور اس کے بعد 15 پلانٹس اور آتے ہیں۔ تو جہاں سورج آیا تو زمین غائب، اور جو دوسرے پلانٹ بڑے آتے ہیں وہاں سورج غائب، پھر ملینز آف پلانٹس، اور اس میں سٹارز اینڈ جتنے بھی اللہ کی کائنات ہے، کئی لاکھوں کی تعداد میں سورج وہاں پہ، چاند ہے، یعنی انسان کی سوچ وہاں پہ کام نہیں کر سکتی۔ اللہ کی اتنی بڑی لامحدود کائنات ہے، تو وہاں چھوٹی سی دنیا، 6 بلین لوگ یا 7 بلین لوگ ہیں، اس میں قتل و غارت، جھوٹ، فریب وغیرہ، ایسا لگتا کہ جیسے انہوں نے یہاں پہ لوہے کے قلعے فرعون کی طرح ٹھونک کے آئے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا نا کہ وہ مرے گا نہیں، لیکن آخر وہ مرا، اس کی لاش کو اللہ نے عبرت بنا دی، ابھی بھی دنیا میں موجود ہے۔ تو اس صورتحال میں انسان اپنی باڈی پہ غور کرے کہ ایک خون کے قطرے سے باڈی آٹومیٹکلی کیسے کام کرتی ہے، ہر جز کو ساتھ ساتھ فیڈ بھی کرتی ہے، وہ جز کام بھی کرتا ہے، آنکھوں سے لے کے آٹومیٹک سسٹم، دل سے لے کے جو بھی یہ سسٹم ہے، ہاتھوں کا ہلانا، دماغ کا سوچنا، پیروں کا چلنا، یہ اندر کا سسٹم، معدہ، تو اس پہ اب غور کریں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ خدائی کا ایک اظہار ہے یہ انسان۔ تو یہ سوچتا نہیں، اللہ فرماتا قرآن میں تفکر کرو، غور و فکر کرو کہ میں نے اس کائنات کو بنایا، اس سسٹم سے بنا ہے کہ ایک فرکشن آف اے سیکنڈ بھی آگے پیچھے ہو تو کائنات الٹ پلٹ ہو جائے، نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے، نہ چاند زمین کو پکڑ سکتا ہے، اور اپنے محور میں، اپنے ٹائم پہ، اپنے حساب و کتاب سے ان کا عمل جاری ہے۔ تو انسان ان ساری چیزوں پہ غور کرے، پھر دیکھے کہ ہمیں اللہ نے اس ساری جو نعمتیں ہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ کس لیے دی؟ میں نے ہر چیز جو کھانے پینے کی ہے، جن میں سبزیاں بھی ہیں، فروٹ بھی ہیں، گوشت بھی ہے، تو وہ اس باڈی کی ضرورت ہے، پروٹینز جہاں جہاں بھی بدن کو چاہیے وہی چیزیں اللہ نے بنا دیں، آئرن بھی ہے، ہر چیز، ہر سبزی و فروٹ میں پیدا کر دیا، تو وہ انسان کی ضرورت ہے۔ یہاں انسان سوچے نا کہ یہ کس لیے بنا ہے، بیکار تو نہیں بنا ہے نا، انسان کھاتا ہے جب تو سوچے کہ یہ بھی میری ضرورت ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، باڈی کی ضرورت ہے۔ وہاں پھر اللہ فرماتا ہے انسان میں نے تجھ کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی شعور دیا کہ باقی مخلوقات پہ آپ کو شرف حاصل ہے، یعنی حیوان کی طرح آپ نے جہاں مرضی اب چلے جاؤ، شعور دیا کہ آپ اگر دریا میں چھلانگ ماریں گے، بجلی کو ہاتھ لگائیں گے، گاڑی کے نیچے آئیں گے تو مر جائیں گے، یعنی عقل، آنکھیں دی، عقل دی، شعور دیا، پھر شعور دیا، اور اس کے ساتھ اللہ نے جو انسان کو حکم دے دیا کہ اس زمین یہ آپ کا امتحان ہے، اس پہ کمائی کرو، یہ آپ کی کھیتی ہے، جو آپ کا فصل ہوگا اچھا ہوگا تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ جنت میں اپنے گھر میں جائیں گے، نہیں ہوگا تو ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کے لیے سوالات کے ساتھ ساتھ جوابات بھی دے دیے، یعنی قرآن حکیم میں سب کچھ اللہ نے بتا دیا، پھر اس کی آگے تشریح اس کو سمجھانے کے لیے پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتا دیا اپنی تعلیمات سے۔ اگر آپ ان کی، اگر کیا کہ ہر ایک کو یو مسٹ، ضروری طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کی ہر چیز جو ہے وہ اس میں ایک سبق ہے، ایک لیسن ہے جو اللہ کی مرضی سے ہوتا تھا۔ تو اس پہ ہم چل کے پھر دیکھیں کہ مخلوقات، یعنی اللہ کی مخلوق کو اگر ہم اس کے ساتھ حقوق العباد جو ہمیں بتایا گیا حکم ہے کہ اس کا خیال رکھیں، حقوق اللہ کے حقوق اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن بندے کے حقوق ہم نے کھائے، ایک پائی بھی
چاہے وہ زمین کی ہو، پیسے کی ہو، کھانے پینے کی ہو، کسی بھی چیز کی ہو، وہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو پھر یہاں سے جاتے ہی، قبر میں داخل ہوتے ہی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے بندہ۔ قیامت کے دن تو پھر نار جہنم اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کو معاف کریں گے، لیکن وہ اللہ فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہوں معاف کروں گا، جس کے چاہوں میں ہدایت دوں گا، جس کو میں نہ چاہوں اگر آپ ہزاروں سفارشیں کوئی کرے میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ اللہ واضح طور پر قرآن میں بتاتا ہے۔ تو جو غلط فہمیاں ہیں کہ بھائی کسی نے جمعہ کی جمعہ نماز پڑھ لی، عید پڑھ لی، شب قدر میں جاگ گیا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ وظیفہ پڑھ لیا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں۔ اس میں کامن سینس یوز کرنا ہے ہم نے کہ میٹرک میں یا کسی بھی سبجیکٹ میں آپ کے جو ضروری سبجیکٹس ہوتے ہیں پاس نہ کریں تو آپ کا سال چڑھتا نہیں ہے، فیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو بیسکس ہیں، فاؤنڈیشن جو ہے، 5 بنائے مسلمانی جو ہیں، اس پہ عمل کر کے، یعنی 5 نمازیں، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ سارے بنیادی طور پہ حج جس کو توفیق کو کرے، اس کے ساتھ وہ کانسیپٹ انسان میں پیدا ہوتا ہے اللہ سے، اللہ کا خشوع اور خضوع، محبت اور ڈر۔ یعنی اللہ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مبشر و نذیرا آپ کو بنا کے پیدا کیا کہ آپ ڈر بھی سنائیں، خوشخبری بھی دیں۔ خوشخبری ان کو کہ جن کے نیک اعمال ہیں وہ جنت میں جائیں گے، خوف ان کو کہ جو برے ہیں، برے اعمال ہیں ان جن کے، جو ظالم ہیں، جھوٹے ہیں، منافق ہیں، ان کو خوف دلائیں دوزخ کا۔ تو کیوں ہمیشہ کی زندگی، وہاں کی خوبصورت زندگی، ہم اس چھوٹی سی دنیا کی لالچ کے لیے کمپرومائز کر لیں، اس کے ساتھ سودا کر لیں؟ یہیں پہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ قرآن میں بار بار کہ آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور جہالت کی طرف، یعنی شیطان نے لائسنس لیا، شیطان کو جب جنت سے نکالا تو شیطان نے کہا مجھے صرف ایک مہلت دے دیں، ایک اجازت کہ میں قیامت تک، اللہ نے دے دی، آپ کے بندوں کو راہ راست سے میں روکوں گا، میں ادھر سے آؤں گا، ادھر سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ جتنے غلط وسوسات ہیں شیطان ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، وہ انسان کی صورت میں آتا ہے، دوست کی صورت میں، رشتہ دار کی صورت میں۔ اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے ہمیشہ، اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کسی کو یہ یقین ہے کہ ٹھیک ہے جی میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی کیا میں نے، بس جنتی ہو گیا، نہیں، اللہ فرماتا ہے آپ کا دشمن جو ہے شیطان، وہ آپ کے ساتھ ہے، اس لیے آپ مجھ سے مدد مانگیں کہ میں آپ کی اس صراط المستقیم پر چلنے کے لیے آپ کی مدد کروں۔ اللہ فرماتا ہے ربنا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ تو نے میری مدد کی، مجھے ہدایت بخشی، اب اس پر چلنے کے لیے میری مدد فرما، چونکہ شیطان ہمیشہ چاروں طرف لگاتار اس میں رہتا ہے، کوشش میں کہ کس طرح میں اس اللہ کے بندے کو صراط المستقیم سے دور کر دوں، ڈائیورٹ کر دوں اس کا ٹینشن۔ تو باقی ہے کہ سوچ، انسان کی سوچ میں، انسان کی انما الاعمال بالنیات، یعنی جتنے بھی اعمال انسان کرتا ہے نا، ان کی نیت اگر یہ ہو کہ میں دنیا کو دکھاؤں میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، تو اللہ کو چونکہ اللہ دیکھ رہا، اللہ سن رہا ہے، وہ منافق ہے۔ جب تک اس میں نیت صاف نہ ہو اور ہر عبادت میں خشوع اور خضوع ہو۔ تو اسی طرح کی یہی بات ہے کہ عاجزی اور انکساری اللہ کو پسند ہے۔ پیارے نبی کے رسول فرماتے ہیں وہ لوگ سب سے ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، اخلاق اچھے رکھیں اور درگزر کرنے کی چھوٹی چھوٹی باتیں، غلطیاں معاف کرنے کا مادہ رکھیں۔ آپ اس ہمت پیدا کریں، اللہ سے توفیق مانگیں، مدد مانگیں کہ کسی غلط بات پہ ایک دم غصہ ہو کے اس کو آپ نقصان نہ پہنچائیں، سب سے بڑی سزا نہ دیں، کیونکہ اس نے غلط فہمی میں کی ہو، کسی نے اس کو، شیطان اس کے دماغ میں آ گیا ہو، وسوسہ ڈالا ہو، یا پھر اس کو لالچ دے دی ہو کہ بس تم مشہور ہو جاؤ گے، بڑے امیر ہو جاؤ گے، عیاشی کرو گے، تو وہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، کیونکہ موت اس کو بھول جاتی ہے کہ موت آنی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، قبر میں جانا ہے، قبر سے گزر کے آگے نکلنا ہے۔
تو اس وقت ہمیشہ انسان اللہ سے مدد مانگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر کام شروع کریں بسم اللہ سے کریں، اور پھر ہر ایک کو سلام کریں اور محبت سے پیش آئیں. تکبر صرف اللہ نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے. ہم تو اس مٹی کے ہیں اور مٹی میں جانا ہے. کیا تکبر ہے؟ پتہ نہیں کہاں پہ کس وقت کس کی ہماری موت آ جائے، قبر ملے نہ ملے. تو اس لیے ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا کریں کہ یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر ہو، میں ایمان کے ساتھ، سرخ روئی کے ساتھ یہ ایمان لے کے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے آپ کی طرف آؤں. تو یہاں پہ جو ہماری ڈیوٹیز ہیں، جتنا ہو سکے انسان کی بس میں ہو، دام میں، دیر میں، سخنے، کلمے، قدمے، ہر لحاظ سے آپ نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، جو خاص کر ضرورت مند ہوں، علم کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، کھانے کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، ہمسائیگی کا حق جو ہے وہ نبھانا. کیونکہ اللہ دیکھ رہا، سن رہا. آپ کسی کو، کوئی لوگ کیا کرتے ہیں، سورج کے سامنے، انگلی کے سامنے سورج کو، یہ دیکھیں جیسے میں نے انگلی رکھی سورج، کچھ سمجھتے ہیں کہ سورج چھپ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نمونہ جو اس کی کائنات میں ایک ذرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کیا چھپائیں گے کہ وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. اس لیے کبھی بھی کوشش نہ کریں کہ میں کسی کو بہانہ بازی کروں، غلط بیانی کروں، جھوٹ بولوں، منافقت کروں، چغلی کروں. یہ سب روحانی بیماریاں ہیں اور ان کا یہ عیب ہو انسان میں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب طب روحانی و جسمانی میں، اس کی تشخیص کی انہوں نے روحانی بیماریوں کی، جس میں جھوٹ ہے، چغلی ہے، حسد ہے، طمع، لالچ، سب. اور اس کا علاج بھی انہوں نے قرآنی آیات سے دیا ہے کہ قرآن کو اگر آپ سمجھ کے پڑھیں اور ڈیلی پڑھیں. قرآن صرف اس دن کے لیے نہیں آیا کہ سورہ یاسین پڑھ لی کسی عزیز کی انتقال پہ یا عید والے دن پڑھ لی، نہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے اور روزانہ پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. ہر مسلمان ایک داعی ہے، اس کا کام ہے دین کی دعوت دینی، اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنے کی کوشش کرنا. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غمگین ہوتے تھے کہ کافی لوگ جب یعنی کافروں کے زمانے میں تنگ کرتے تھے، تو یا کبھی اپنے گھر میں کچھ ہوتا نہیں تھا، کیونکہ ان کی ایک عادت تھی کہ روزانہ کسی سوالی کو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. تو اللہ نے وہی بھیجی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فکر نہ کر، میں رزاق ہوں، روزی دینے والا ہوں اور ہدایت دینے والا ہوں میں ہوں. آپ کا کام ہے ڈیلیور کرنا، پہنچانا، اور میرا کام ہے ہدایت دینا. باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ یہ بات نہیں کریں گے، کسی کو اچھائی کی بات نہیں کریں گے، برائی سے روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو اللہ آپ سے پوچھے گا، مجھ سے پوچھے گا. سب سے بڑا سوال ہوگا، ہمارا ہمسایہ کہے گا ہمیں، یا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کہ اس بندے نے تو مجھے دین کے بارے میں کچھ سمجھایا نہیں. تو پیار محبت سے رہیں، اور اسی میں برکت ہے، فائدہ ہے. اللہ ناراض ہے پوری دنیا سے، خاص کر مسلمانوں سے، جو اس وقت اس کی طرح گدھ کی طرح کافر جو ہے مسلمانوں میں پڑھ رہے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے. رشوت خوری ہمارے میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں آپ، کوئی محکمہ ہے جو رشوت نہیں لیتا. اور فیشن، خاص کر ہماری خواتین، ان کی بچیاں جو ہیں، کافی سارے باغات میں آپ دیکھ لیں، بالی ووڈ کلچر، یہ سارا دجال کے آنے کی آمد کا اشارہ ہے، قیامت کی نشانی میں سے ایک ہے. کیونکہ جھوٹ کی مارکیٹ بڑھ رہی ہے، قتل و غارت کی بھی، تو یہ قیامت کی نشانیوں کی ایک نشانی ہے. دجال نے آنا ہے اور دجالی سسٹم شروع ہو چکا، آپ نے دیکھ لیا وہاں ہر ممالک میں کیا ہو رہا ہے. اور پھر امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. تو یہ جو ہے اس صورتحال میں جو کچھ ہوگا وہ ہو کے رہنا ہے، لیکن ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. ہم نے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان پہ عمل کرنا ہے کہ دین کی بات لوگوں تک پہنچانی ہے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. بس چھوٹی موٹی باتوں پہ معاف کرنا سیکھیں. استغفر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار کرتے ہیں. ہم کون سی چیز ہے؟ استغفر اللہ کو پسند ہے، اس کی روزے میں اضافہ کرتا ہے. اگر میں نے کسی کو کہا نا ایک بار استغفر اللہ کیا کرو، تو میں کیوں کروں، میں نے کون سا گناہ کیا؟
یہ میں کیوں کروں کی بات جو ہے نا، یہ شیطان انانیت کہلاتی ہے. ان کے اندر، نفس کے اندر ایک شیطان ہوتا ہے. تو تکبر عزازیل راخ اور کر بزندان لعنت گرفتار کر. تکبر کیا عزازیل نے، عزازیل شیطان کا نام ہے، پھر اس کو جنت سے نکلوایا اللہ نے، نکالا اور بزندان لعنت میں گرفتار کیا. دعا کرنی چاہیے ہمیشہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور ورد کیا کریں سب کے لیے. میں یاد دلاتا ہوں، یہ خزانہ ہے بہت بڑا، نبی کو فرمایا ہے بڑی طاقت، سب اللہ کے کلام بڑے طاقتور ہیں. تو یہ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر پورا پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا تیسرا کلمہ، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کا شکر، اللہ خوش ہوتا ہے یہ پڑھنے سے. تو وہ نانا جان فرماتے تھے، جوئی دم غافل سوئی دم کافر. یہ دم جو ہے نا، سانس، یہ ایک بھی سانس اللہ کی یاد کے بغیر گیا تو کافر ہے. یعنی ایک ان کی روحانی ایک بات ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جتنے ہو سکے ذکراً کثیر، اللہ فرماتا ہے میرا ذکر کثرت سے کرو. ہمیشہ بجائے نغمے گانے کے، فلمی گانے، ادھر ادھر، اسی کی چغلی، اس کا مذاق، اس کا مذاق، اس سے زیادہ بہتر جو ہے اپنے فائدے کے لیے وہ ہے ذکراً کثیر، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی عبادت کرنی، اور دوسروں کے لیے دعا کرنی، پوری امت کے لیے دعا کرنی. اللہ امت مسلموں کو اتحاد عطا فرمائے، کشمیر کو آزاد کرے، فلسطین کو آزاد کرے، پوری دنیا میں استحکام ہو. آج جو ہمیں پاکستان 23 مارچ کو منا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی مبارک کرے. اہل پاکستان کو آج کا دن مبارک ہو، استحکام ہو. اگر یہ بات چیت چل رہی ہے انڈیا پاکستان کی، اللہ اس میں کامیابی کرے، ان کے مسائل حل ہوں، کشمیر آزاد ہو، ہر طرف امن ہو، اور امت مسلمہ کو اتحاد ہو. ہم پھر ملیں اور ہماری جو آخرت و ثمرے خاتمہ بالخیر ہو، اپنے عزیزوں رشتہ داروں سب کو ملیں. میری طرف سے وہ جب ہم لیاقت علی کا، چونکہ میرا زیادہ ہی، ہم لوگ بچپن سے دوست، زیادہ ہم نے ٹائم گزارا، تو چھٹی میں ہم لوگ جب پہلگام کے دریا کے پاس، میرے پاس الپان ٹینٹ تھا، پیٹرول والا سٹو لے کے، پھر دریا کے کنارے شام کو لگا کے ہم چیس کھیلیں اور کھانا بنائیں، شکار کریں. وہ دن جو ہے وہ بھی ایک اللہ کی نعمت اللہ نے عطا کی تھی. ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ اپنا اپنا ٹائم ہوتا ہے. اللہ کرے ہمارے وہ جو جدوجہد ہماری ہے اس میں کامیابی ہو، ہم اپنے عزیزوں کو ملیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، بچوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، جتنے بھی رشتہ دار ہیں سب کو السلام علیکم، سب کا بھلا کرے، سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں، اب بہت زیادہ نام ہیں، میں صرف علاقے کا نام لوں گا: کلس، بارہمولہ، زرہامہ، آورہ، ملیواڑ، پہلگام، سری نگر شہر کے جتنے بھی حضرت بل تک، اور جموں میں جو رشتہ دار ہیں، اور پاکستان میں جو ہیں، پوری دنیا میں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے دعا میں یاد رکھیں، اور میں بھی آپ کے لیے روزانہ دعا کرتا ہوں، ہر وقت دعا کرتا ہوں. تو امید ہے، کشمیری میں کہتے ہیں یہ ہے نا کہ روز نے، پھر ہم ملیں گے انشاءاللہ. مجھ سے کوئی غلطی ہو مجھے معاف کرنا، میں نے بھی سب کو معاف کیا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.